اگر آپ لوگ ساتھ دیں تو اور بھی اچھا ہوگا, اگر آپ کو یاد آ جائے کچھ. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار, ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس مرض کی دوا کیا ہے. ہماری جو غزل میوزک انڈسٹری ہے, ایز فلموں سے اور بالی ووڈ سے ہٹ کے جو ہماری جو انڈیپینڈنٹ نان فلم غزل میوزک انڈسٹری ہے آج کی تاریخ کی, اٹ لٹرلی ریسٹ آن ہز شولڈرز. انڈیپینڈنس کے بعد, آزادی کے بعد, 1947 کے بعد, he single-handedly established India's or Asia's rather ghazal music industry. I would say at least 90% of these songs that just played out, they are all ghazals. جو میٹر کیلکولیشن سو ٹو سے ہوتا ہے اردو پوئٹری کا, شعر و شاعری کا, جس طریقے سے پوئٹری لکھی گئی ہے ان گانوں میں, اس وجہ سے یہ زیادہ تر ان کے گانے ایون فرام ہز فلم کریئر وہ غزلز. میں یہاں پہ اس لیے موجود ہوں کیونکہ پچھلے سال طلعت محمود صاحب کی سینچری تھی 2024 میں, اور ان کے زندگی کے بارے میں, ان کی جیون کتھا, I'll be using a lot of Hindi words, a lot of Hindustani, a lot of Urdu words, it'll all be very mixed, and English of course. تو ان کی سینٹنری اور جنم شتابدی منانے کے لیے میں نے جو ایک کتاب لکھی تھی, طلعت محمود دی ڈیفینیٹیو بایوگرافی, تو وہ ریسرچ کرتے وقت مجھے یہ خیال آیا کہ انفیکٹ اٹ واز اے ریئلائزیشن کہ وین ہی سینگ اے غزل, a lot of poets of his time, اگر ہم ان کے کریئر کو دیکھیں, which is from the 1940s right up to the 1980s, which was his acting recording career, بہت سے شاعر اور شاعرات یہ چاہتے تھے کہ طلعت محمود ان کی لکھی ہوئی شعر, ان کی لکھی ہوئی پوئٹری گائیں. اگر میں کچھ ایگزامپلز ابھی اور پلے کروں, کچھ ہم ایک ساتھ بھی گا سکتے ہیں اور کچھ ہم پلے آؤٹ بھی کریں گے. Let's start with Mirza Ghalib. I always say کہ انہوں نے he sung poets from Ghalib to گلزار تک کے, گلزار صاحب کے ارلی کریئر کی لکھی ہوئی شاعری انہوں نے گائی ہے فلموں میں. So let's start with Mirza Ghalib. اور ابھی ہم زیادہ تر ان کی فلمی غزلوں کی اور فلمی گانوں کی ہی بات کریں گے. تو جب مرزا غالب فلم بنائی گئی 1954 میں, اور جو فلم میکر تھے سہراب مودی صاحب, انہوں نے بولا کہ ان کے گائکوں میں سے صرف طلعت محمود ہی ایسے گائک ہیں جو غالب کو جسٹیفائی کر پائیں گے, جو غالب کی شاعری اور ان کی پوئٹری جسٹیفائی کر کے اس کو صحیح معنی میں گا پائیں گے. آپ میں سے کوئی ریکال کر سکتا ہے مرزا غالب کا کوئی گانا؟ میں شروع کرتی ہوں تھوڑا. غالب سیریل, جی میں 1954 غالب فلم کی بات کر رہی ہوں. I've gone much further back, 1954. تو شاید میں ایک دو مصرع گاؤں تو شاید آپ کو یاد آئے. یہ سریا اور طلعت محمود کی ڈویٹ تھی, The following of ghazals amongst the masses. اس وقت کے ٹائم پہ اگر ایک غزل کی کاپی 300 LPs اگر بک گئے تو وہ ایک ہٹ مانی جاتی تھی, مگر تصویر جو ہے وہ 1,00,000 کاپیز اس کی بکی. اور آپ فیاض ہاشمی کی پوئٹری اس میں سنیں گے کہ تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی, تو یو ونڈر کیوں نہیں بہلا سکے گی. تصویر دیکھ کے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, تصویر کو دیکھ کے بہت سارے ایموشنز جاگ اٹھتے ہیں. تو اگلے ہی مصرے میں انہوں نے جواب دیا, یہ تیری طرح مجھ سے تو شرما نہ سکے گی. تو تصویر سنتے ہیں غزل 5.
میں ایک سنگنگ کمپٹیشن تھا. سو آئی واز گوئنگ ٹو سنگ اس ٹائم کے جو غزل سنگرس تھے, جگجیت سنگھ صاحب, طلعت عزیز صاحب کی غزل میں اسٹیج پہ گانے والی تھی, اور میری والدہ بہت ناراض ہو گئی. انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں اتنے بڑے گائک بیٹھے ہوئے ہیں, پدم بھوشن طلعت محمود بیٹھے ہوئے ہیں, اور تم کسی اور کی غزل کیوں گاؤ. تو یہ 1944 کی غزل بہت ہی ریلکٹنٹلی اور رو دھو کے میں نے اسٹیج پہ 1997 میں گائی, اینڈ ٹو مائی ایبسلیوٹ شاک آئی گاٹ دا فرسٹ پرائز فار دیٹ. تو اس میں میری کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. تصویر از اے لکی چارم. تصویر واز اے لکی چارم فار طلعت نانا. تصویر ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے لکی چارم فار می ایز ویل. اور اسی سال پھر ہم بمبئی گئے, بمبئی نانا طلعت نانا سے ملنے, اور امی نے بتایا کہ دیکھیے سحر نے تصویر گایا اور اس کو فرسٹ پرائز ملا, اینڈ ہی واز سو ہیپی, ہی ہیڈ دس ٹوئنکل ان ہز آئیز, اینڈ ہی سیڈ تم گا کے سناؤ. اینڈ آئی سیڈ میں آپ کے سامنے کبھی نہیں گاؤں گی. اتنی ہمت میں نہیں جوڑ پائی کہ میں ان کے سامنے گاتی ہوں. بٹ thank you so much for your time. I will just leave you with some last and final thoughts, because we are discussing today's circumstance and today's condition. بہت پالیٹکس ہے اس کے پیچھے, جس کے بارے میں دن بھر ڈسکشن بھی ہو چکا ہے. میرے ساتھ ایک بہت ہی دردناک قصہ ہوا تھا کچھ سال پہلے 2020 میں. ہم لوگ سب لاک ڈاؤن میں گھر کے اندر بیٹھے تھے. آف کورس آل آف اس ور انڈر اے لاٹ آف ڈپریشن, انڈر اے لاٹ آف اسٹریس. اور میں پروفیشنلی ایک پترکار ہوں, ایک نیوز ایڈیٹر اور نیوز اینکر ہوں, اور میرے گھر سے میرے روز رات کے ڈبیٹس اور بلیٹنس ہوتے تھے. گھر پہ اسٹوڈیو سیٹ اپ تھا, اور وہ ہماری کووڈ ٹائم کی پہلی دیوالی تھی. اور میں نے بہت خوشی سے, بیکاز دیوالی صرف ایک ہندوستان میں, بھارت میں دیوالی صرف ایک کمیونٹی یا ایک ریلیجن کا فیسٹیول نہیں ہے. ہم لوگ سب مل جل کے بالکل ایک نیشنل فیسٹیول کی طرح دیوالی مناتے ہیں. اینڈ میں نے بڑی خوشی سے سب کو اردو میں دیوالی وش کی. جشن چراغا میں نے اس کو بولا, اینڈ اٹ از لٹرلی اے ٹرانسلیشن, فیسٹیول آف لائٹس. اور جشن چراغا کی بدھائی اور شبھ کامنائیں میں نے سب کو دی, اور اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا. تو میرے کچھ بہت مشہور دوست ہیں, کچھ لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا, اور وہ بہت زیادہ, کہیں زیادہ ایمپلیفائی ہوا. وہ اس حد تک ایمپلیفائی ہوا کہ مجھے اس کے لیے بہت نفرت ملی. I was called a terrorist, I was called a fundamentalist, and I was trolled very badly just for wishing Jashn Chiraga on Diwali. اور اگر آپ دیپاولی شبد کا بھی اگر سندھی وچھید کریں, دیپ آولی, دیپ مطلب دیا اینڈ آولی مطلب a line, a پنکتی, a line of diyas. So Jashn Chiraga is also literally just that. بٹ اتنی چھوٹی سی بات میں, ایک انوسنٹ وش میں اتنی زیادہ نفرت مجھے ملی کہ میں بہت مایوس ہوئی تھی. مگر جب میں نے یہ کتاب لکھی, وچ از اباؤٹ طلعت محمود, وچ از سو مچ اباؤٹ اردو شاعری, اردو پوئٹری اور غزل گائکی, تو مجھے بہت زیادہ محبت ملی دیش بھر سے. The book was so well received. لوگ اتنے خوش تھے کہ یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹو اے اسٹالورٹ یہ کتاب لکھی گئی ہے جس میں اردو کا بھی جشن منایا جا رہا ہے. تو اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی آفٹر دیٹ ریئلی ہرٹفل ایکسپیرئنس.